वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। पीटीआई रहनुमा अमीन गंडापुर को अदालत ने 6 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डेरा इस्माइल खान की अदालत में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की समाअत हुई। इस मौके पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पीटीआई रहनुमा के डीआई खान में दर्ज दोनों मुकदमात खारिज कर दिए। अदालत से भक्कर और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अली अमीन गंडापुर की हवालगी की इस्तदा की गई, जो अदालत ने मुस्तरद की। भक्कर पुलिस की जानिब से हवालगी के कागजात भी पहले तैयार कर लिए गए थे। इससे कबल रहनुमा पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी और गद्दारी की दिफात के तहत एक और मुकदमा थाना गोलरा में मजिस्ट्रेट कैसर नईम की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें उनके साथी असद खान का नाम भी शामिल है। FIR में मौके पर इख्तियार किया गया कि मुलजिमान ने ऑडियो में कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। इसके अलावा मुलजिमान ने पुलिस को धमकी भी दी ताकि फराइज न अंजाम दे सकें। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुतालिक असखुद नोटिस पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। तफसीली नोट 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। नोट में कहा गया कि असखुद नोटिस से सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज़ उठाने की दावत दी गई। तफसीली नोट में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि अदालती कार्रवाई के दौरान भी अदालत में एतराज़ात दाखिल कराए गए। इस किस्म के एतराज़ात से अवाम की अदालत पर एतमाद पर असर पड़ता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से नोट में कहा गया कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करना क़ब्ल वक्त थी। सियासतदानों को अपने मामलात मुतल्लिका फोरम पर हल करना चाहिए, सियासी मामलात में अदालत को नहीं मुलव्वस करना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का अपने नोट में कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन का मामला खालिसतन सियासी नौयत का है। कलील मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट को तीसरी मरतबा सियासी मामले में घसीटा जा रहा है। मुल्क में उस वक्त ना रुकने वाला सियासी बहरान हिजान है। सुप्रीम कोर्ट गैर मामूली तौर पर सियासी तकसीम के इस अमल की तवज्जो का मरकज बनी रही। नोट में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पहली मरतबा मामला उस वक्त आया जब अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि चीफ जस्टिस ने 12 जजेस से मुशावरत के बाद अदम एतमाद पर असखुद नोटिस लिया। 5 जजेस ने फैसला दिया कि रूलिंग पर वोटिंग करने के बजाय असम्बली तहलील करना गैर आईनी अमल था। नोटिस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि अदम एतमाद की वोटिंग के अमल से इमरान खान को वज़ारत उस्मा से हाथ धोना पड़ा। सियासी बहरान उस वक्त शदीद हो गया जब ऐवान का एतमाद खोने के बाद इस्तीफे दिए गए। दोनों सूबों में इंतखाबात न कराने पर मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू किया गया। हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा था, उसके बावजूद असखुद नोटिस दिया गया। हाई कोर्ट की सलाहियत और अख्तियार पर शुबा करने की कोई वजह नहीं बनती। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर असखुद नोटिस देना भी गलत था। सुप्रीम कोर्ट अगर फुल कोर्ट तश्कील देती तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए फुल कोर्ट लाजमी था। मैंने अपने आप को केस से अलग किया, ना ही बेंच से। उन्होंने कहा कि मेरे अलग होने की कोई वजूहात नहीं थी। कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने और उसे मजीद तेज करने पर इत्तफाक किया है। वजीर आजम की सरबराही में वजीर आजम हाउस में कौमी सलामती कमेटी का 41वां इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इत्तलात, दिफा, खजाना, खारजा और वजारत दाखिला के वज़रा ने शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में DGISI, DGIB, DGMGI और DGMO समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में कमेटी मेंबरान और 4 वज़राए आला भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार ने शुरा को ब्रीफिंग दी। इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल भी जेर बहस आई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों की खदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास के शुरा ने बलूचिस्तान में कल अदम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर इदारों को खराज तहसीन पेश किया। इजलास में मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ थाना रमना में मजिस्ट्रेट की मुद्दत में एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। FIR के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने इंटरव्यू में हसास इदारे के ऑफिसर से मुतालिक नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। हसास इदारों के मुख्तलिफ अफसरान के नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। FIR में कहा गया कि इमरान खान मज़मूम इरादों के मकासद के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। इमरान खान का यह अमल मुल्क और रियासत की सालमियत के लिए खतरा है। मुकदमे के मुताबिक इमरान खान ने अपनी तकरीर से फौज, मुख्तलिफ गिरोह और तबकों में इंतशार फैलाया है। और जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मजीद कैंप लगाना शुरू कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद रहनुमा तहरीक इंसाफ हाजी अब्दुल्ला खान दमन ने
کہا کہ ہم عدلیہ کے اس فیصلے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لقمان سے۔ جی سلمان لقمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس سمے موجود ہوں زمان پارک کے باہر۔ یہاں پر اگر بات کی جائے تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوالے سے تو جس طریقے سے گزشتہ دنوں کیمپ اکھاڑنے کے بعد تحریک انصاف کے جو رہنماؤں کی جانب سے کیمپ لگائے گئے تھے، تو اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر بھی یہاں پر تحریک انصاف کے رہنما کارکنوں میں خوشی کا اظہار ہے۔ یہاں پر عبداللہ دمر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں۔ اس کے علاوہ رہنما ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ یہ کیمپ بھی دوسرا کیمپ یہ بنوا رہے ہیں یہاں پہ زمان پارک کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ عبداللہ صاحب بتائیے گا، ایک تو یہ آپ نے یہاں پہ ایک علیحدہ اور کیمپ بنا رہے ہیں، پہلے آپ کا دوسری طرف کیمپ ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آپ نے سن لیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں اور چیف جسٹس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک تاریخی فیصلہ تو جو انشاءاللہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ جب پاکستان پہ مشکل حالات تھے، آئین کو خطرہ تھا، آئین ٹوٹ رہا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے آئین پاکستان کو بچایا۔ میں تمام جج صاحبان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح آئین پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری وہ نبھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیمپ کی بات کی، الحمدللہ 2.5 مہینے سے پہلے بھی بیٹھا ہوں اور وہاں پہ لنگر چل رہا ہے پورا، اور مرشد خانے کا لنگر چل رہا ہے وہاں پہ۔ تو اب یہاں پہ یہ مزید ہم لوگ انشاءاللہ خیمہ مستی بنا رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ ہم پریشر بڑھا رہے ہیں، جب تک یہ الیکشن والے سائڈ پہ خود بخود نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم کیمپ بناتے جائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ عبداللہ صاحب کا کہنا ہے کہ کیمپ بناتے جائیں گے۔ دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پر یہ باقاعدہ سے یہ جو بانس ہوتے ہیں اس کا کیمپ تیار کیا جا رہا ہے بارش سے بچنے کے لیے۔ یہاں پر باقاعدہ سے اس کے اوپر شیڈ بھی بنایا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کی ہم جو ہے قدر کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ان کا کہنا ہے اسی طرح عدالتیں فیصلے سناتے رہیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے ہم یہیں پہ زمان پارک کے باہر عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر موجود رہیں گے۔ جی ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 150 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ لاہور کی تھوک مارکیٹ میں چینی کی 50 کلو بوری کی قیمت 600 روپے بڑھ گئی۔ شوگر ڈیلرز کے مطابق پرچون کی سطح پر چینی 130 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ شوگر ڈیلرز کے مطابق 2 ہفتوں کے دوران چینی کی قیمت میں 22 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ نئی پیداوار مارکیٹ میں آنے کے باوجود قیمت میں اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے قیمتیں بڑھانے کا سہارا الزام سٹے بازوں پر لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مصنوعی قلت پیدا کر کے چینی کی قیمت بڑھائی ہے۔ کراچی میں ہول سیل میں چینی کی قیمت 117 روپے فی کلو، جبکہ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 125 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ کراچی ہول سیل ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اقدامات نہ کیے تو چینی 140 روپے بھی دستیاب نہیں ہوگی۔ کوئی میں عام مارکیٹ میں چینی کی فروخت 150 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ جہانیہ میں 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ چشتیاں میں چینی 130 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ وہاں 50 کلو کا تھیلا 6150 میں فروخت ہو رہا ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 23 اپریل کو موبائل فونز میں سائرن بجانے کا اعلان کیا گیا۔ برطانوی حکومت ایک نیا نظام متعارف کرایا ہے جس کے ذریعے حکومت ہنگامی صورتحال میں شہریوں کے موبائل فونز پر الرٹ بھیج سکے گی۔ برطانوی حکومت کے مطابق اس مہینے کے آخر میں اسمارٹ فونز پر آواز اور وائبریشن پر مشتمل ایمرجنسی سائرن بجایا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے اس عمل کا مقصد ایمرجنسی الرٹ سسٹم کی مشق بنایا جا رہا ہے۔ اس الرٹ سسٹم کو شدید موسمی واقعات جیسے فلش فلڈ یا جنگل کی آگ کے بارے میں شہریوں کو متنبع کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اگر برطانیہ پر حملہ ہوتا ہے تو اس نظام کو دہشت گردی کے واقعات یا شہری دفاع کی ہنگامی صورتحال کے دوران بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کے ایمرجنسی نظام کے انچارج وزیر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سائرن کا استعمال صرف ایسی صورت میں کیا جائے گا جہاں فوری طور پر زندگی کو خطرہ ہو۔ زیادہ تر معاملات میں یہ سائرن پورے ملک کے بجائے صرف انہی علاقوں میں بجایا جائے گا جہاں اس کی ضرورت ہوگی۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے انخلا کی ذمہ دار ٹرمپ انتظامیہ ہے۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا پر جو بائیڈن انتظامیہ نے سمری رپورٹ جاری کر دی، جس میں جو بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے انخلا کا ذمہ دار ٹرمپ انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی انخلا کی صرف تاریخ دی تھی اور لاہ عمل نہیں بتایا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلوں اور لاہ عمل کے فقدان سے بائیڈن انتظامیہ کے اختیارات محدود ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان نے جس تیزی سے افغانستان پر قبضہ کیا تو ظاہر ہے 2500 فوجیوں سے امن نہیں ہو سکتا تھا۔
افغان انخلا سے سیکھے گئے سبق یوکرین اور ایتھوپیا میں بھی اپلائی کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق انخلا کے بعد اب امریکہ خراب ہوتی سیکیورٹی صورتحال میں انخلا کو ترجیح دیتا ہے۔ پشاور زلمی کے سربراہ اور ہائر کمپنی کے سی ای او جاوید آفریدی نے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے 9ویں ایڈیشن میں شامل ہونے والی نئی ٹیموں کے حوالے سے خاموشی توڑ دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر جاوید آفریدی نے ایک صارف کی جانب سے کیے گئے کمنٹ کا جواب دیا۔ صارف نے سوال کیا کہ پی ایس ایل کے اگلے ایڈیشن میں شامل ہونے والی نئی ٹیمیں کس شہر کی ہوں گی؟ جواب میں جاوید آفریدی نے 2 شہروں کے نام بتاتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ اور فیصل آباد کی ٹیمیں اگلے پی ایس ایل میں شامل ہوں گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نجم سیٹھی کی جانب سے بھی یہ بیان دیا گیا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ اگلے پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیموں کا اضافہ کیا جائے۔ معروف اداکار سعود قاسمی نے کہا ہے کہ ان کے والد مولانا ظاہر قاسمی نے سب سے پہلے ریڈیو پاکستان پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں دوران گفتگو سعود نے کہا کہ میرے والد وہ پہلے پاکستانی قاری تھے جنہوں نے سب سے پہلے ریڈیو پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ سعود کا کہنا تھا کہ میرے چچا قاری شاکر قاسمی ایک مشہور قاری تھے اور جب بھی پاکستان میں مصر سے قرائے کرام تشریف لاتے تو ہمارے گھر میں تلاوت کی محفل سجا کرتی تھی۔ سعود کا مزید کہنا تھا کہ قاری شاکر قاسمی پی ٹی وی پر اقرا کے نام سے پروگرام کیا کرتے تھے اور وہ پہلے پاکستانی مرد تھے جنہوں نے اقوام متحدہ جا کر تلاوت کی تھی۔ حاصل ہے کہ سعود قاسمی ایک مضبوط مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور حال ہی میں ان کے چچا قاری شاکر قاسمی کا انتقال ہوا ہے۔ قاری وحید ظفر قاسمی بھی ان کے چچا ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو دپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو دپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ.
زمون پروگرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ منیجمنت او نور ګډ شمېر کورسونه شامل دي زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.